آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ واٹری سیمن کی یا پھر لو وسکوسٹی تو یہ کیا ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کے کازز کیا ہوتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے۔ ان تمام ٹاپکس پر ہم بات کریں گے۔ سیمن اس فلوئڈ کو کہتے ہیں جب میل ڈسچارج ہوتا ہے تو جو فلوئڈ نکلتا ہے اسے سیمن کہا جاتا ہے۔ تو واٹری سیمن مطلب بہت پتلا سیمن یا پانی کی طرح سیمن، اور اسی طرح جو وسکوسٹی ہے یہ بھی گاڑے پن کو کہتے ہیں۔ تو لو وسکوسٹی مطلب کم گاڑا پن۔ اگر ہم واٹری سیمن کے کازز کی بات کریں تو اس کے 3 مین کازز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے فریکوینٹ ایجیکولیشن، نمبر 2 ہے لو اسپرم کاؤنٹ اور نمبر 3 ہے زنک ڈیفیشنسی۔ پہلا دیکھ لیتے ہیں فریکوینٹ ایجیکولیشن کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ بہت جلدی ایجیکولیٹ کر رہے ہیں، آپ دن میں 2 دفعہ کر رہے ہیں یا آپ دن میں 1 دفعہ بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ ایجیکولیشن ماسٹربیشن کی صورت میں ہو یا پھر چاہے ریئل سیکس کی صورت میں ہو، اگر آپ بہت جلدی ایجیکولیشن کر رہے ہیں تو آپ کو جو واٹری سیمن ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے، کیونکہ یہ جو سیمن ہوتا ہے یہ کوئی ایک چیز نہیں ہوتی۔ پہلے تو یہ ٹیسٹیکل سے اسپرم بنتے ہیں، پھر 2-3 قسم کے گلینڈز اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کو وہ سیمن دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو جب آپ جلدی ایجیکولیٹ کریں گے، یعنی جلدی آپ ڈسچارج ہوں گے، تو کچھ وقت تو سیمن کو بننے میں بھی لگتا ہے، اس لیے آپ کو واٹری سیمن بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اور سیمن کی جو کوانٹٹی ہے وہ بھی تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل نارملی اگر آپ 3 ml ایجیکولیٹ کرتے ہیں، آپ کی جو سیمن ہے وہ 3 ml ہے، لیکن اگر آپ دن میں 2 دفعہ بھی کر رہے ہیں تو یہ 2 ml تک بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ کم بھی ہو سکتی ہے، دوسرا یہ واٹری بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ فریکوینٹلی ایجیکولیشن کر رہے ہیں۔ تو نمبر 1 اس کا یہ کاز ہے، اور پھر اس کا دوسرا کاز ہے لو اسپرم کاؤنٹ۔ جن لوگوں کے اسپرم لو ہوتے ہیں تو ان کی اندر یہ ایک علامت دیکھنے کو مل سکتی ہے کہ ان کا جو سیمن ہے وہ واٹری ہوگا۔ تو لو اسپرم کاؤنٹ کا ایک سائن ہے کہ ان کا جو سیمن ہوگا وہ بہت پتلا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کی باڈی میں زنک کی کمی ہو گئی ہے، زنک کی ڈیفیشنسی ہو گئی ہے، تو اس لیے بھی آپ کا جو سیمن ہے وہ واٹری ہوگا۔ اب اگر ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اگر آپ جلدی اگر آپ ایجیکولیشن کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو ایسے کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے بیچ میں گیپ دینا ہے۔ آپ بیچ میں 2-4 دن اگر گیپ دے دیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بڑا ایک وقتی طور کے لیے ہوتا ہے، اگر آپ گیپ دیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس میں ایسا کوئی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر اگر ہم لو اسپرم کاؤنٹ کی بات کریں تو اس کا پہلے کاز دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر تو یہ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی آپ کی باڈی میں ہارمونز آگے پیچھے ہو گئے ہیں، اپنی صحیح مقدار میں نہیں ہیں، تو اس کے لیے پہلے ہارمونز کو بیلنس کرنا پڑتا ہے، اس سے پھر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور میڈیکیشنز بھی دی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ غلط لائف اسٹائل کی وجہ سے بھی لو اسپرم کاؤنٹ ہوتا ہے، یعنی آپ اگر سگریٹ بہت استعمال کرتے ہیں، آپ الکوہل بہت استعمال کرتے ہیں، آپ ریسٹ نہیں کرتے، آپ نیند پوری نہیں کر رہے، یا کچھ ایسی میڈیکل کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جن میں لو اسپرم کاؤنٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، تو پہلے اس کا کاز معلوم کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے مطابق ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ اور لاسٹ میں اگر آپ کو زنک کی ڈیفیشنسی ہو گئی ہے، یعنی زنک کی کمی ہو گئی ہے، تو ایسی سپلیمنٹس ہوتی ہیں، ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جن کے ذریعے زنک کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر اب میں اس پوری ویڈیو کو سمرائز کروں تو واٹری سیمن جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کو اس چیز کی بالکل بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کو ڈر ہو رہا ہے، آپ کو خوف آ رہا ہے کہ میں نے تو ماسٹربیشن کی تھی تو کہیں میرے لو اسپرم کاؤنٹ تو نہیں ہو گئے، تو آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں سیمن انالائسس۔ اس پر میں نے آلریڈی ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ سیمن انالائسس ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تو اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں پرابلم کیا ہے۔ تو اگر آپ کو خوف آ رہا ہے، اگر آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے تو آپ یہ ٹیسٹ کروا لیں، آپ کی ٹینشن دور ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو کوئی بیماری نکلتی بھی ہے، لو اسپرم کاؤنٹ نکلتا بھی ہے، تو آپ اس کا علاج کروا کے ٹھیک ہو سکتے ہیں، اس میں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ تو میں امید کرتا ہوں میں آپ کو واٹری سیمن یعنی لو وسکوسٹی والی سیمن سمجھا پایا ہوں گا کہ یہ کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کا علاج کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔
تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو کوئی اور سوال ہو یا آپ کسی اور میڈیکل ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہوں تو نیچے آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔